تو پھر کس چیز کا جشن منائیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ تو یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج کی رات وہ عظیم رات ہے، وہ عظیم رات ہے، آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ ولادت کے وقت وہ نور نکلا جس سے مشرق و مغرب کے محلات مجھ پر روشن ہو گئے، وہ نور نکلا جس سے سارا جہاں روشن ہو گیا۔ آج کی رات اور آنے والی صبح وہ صبح ہے کہ ہزاروں سال سے جلنے والی آگ، آتش گدا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بجھ گیا۔ یہ وہ رات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی رات ہے کہ مومنوں پر ایسا احسان ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عذاب اس امت پر سے، اس قوم پر سے اٹھا لیا، کبھی بھی عذاب نہیں آئے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار انہیں عذاب نہیں دے گا وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں۔ تصور تو کرو وہ جان رحمت، وہ جان ایمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی آمد سے دنیا پر سے عذاب کے سلسلے ختم ہو گئے، جن کے آنے سے کفر کی تاریکیاں دور ہو گئیں، جن کے آنے سے وہ نور نکلا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشرق و مغرب کے محلات دیکھے۔ یہ وہ نورانی آقا ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ، مبشر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت کی ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بعثت مصطفیٰ کا ذکر کیا، جہاں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا، چاہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کہہ کر کیا ہو، یا کہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر کیا ہو، یا کہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ کہہ کر کیا ہو۔ جہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا، تشریف آوری کا ذکر کیا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، توصیف اور نعت کو بھی بیان کیا۔ پتہ چلا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرنا یہ طریقہ الہی عز و جل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، وسراجا منیرا، یہ لفظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورج خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ خاصہ، سورج کا یہ خاصہ اور یہ وصف کہ وہ خود چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی جگمگاتا ہے، یہ خاصہ اور یہ وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہے کہ آپ خود بھی جگمگاتے ہیں اور جہاں کو بھی جگمگاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لفظ خود استعمال فرمائے، وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا، آپ خود بھی چمکتے ہیں اور جہاں کو بھی چمکاتے ہیں۔ تو جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جاں بجا کھانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم
سے جھک جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ تو آقا کریم علیہ السلام خود بھی جگمگاتے ہیں اور ہمیں بھی جگمگاتے ہیں، اور کیسا جگمگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ خود تو آپ علیہ السلام نور ہیں، اس میں شک نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب آئی۔ خود تو نور ہے ہی، مگر آپ علیہ السلام جس چیز پر ہاتھ پھیر دیں اس کو بھی نورانی کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس وقت بیان کر رہے ہیں ان کی عمر اس وقت 90 برس ہے۔ 90 سال کا ایک شخص کہتا ہے کہ میرا چہرہ آج جو چمک دمک رہا ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ اس چہرے پر مصطفیٰ کے دست اور ہاتھ لگے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے چہرے پر ہاتھ لگایا ہے، آج میری عمر 90 برس ہو گئی ہے، پھر بھی چہرہ جگمگاتا ہے، چمکتا ہے۔ جس کے چہرے پر ہاتھ لگا دیں، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیں اور برکت کی دعا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی۔ اللہ اکبر، میں کسی ڈارک کمرے میں کسی اندھیرے کمرے میں جاتا ہوں تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تو یہ چہرہ ہے ہی۔ بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اندھیرے کمرے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے نور مصطفیٰ کی روشنی سے وہ سوئی تلاش کر لی۔ یہ تو آپ علیہ السلام کا ریڈینٹ فیس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ علیہ السلام کے دست اور ہاتھ مبارک جہاں لگ جائے وہ شے بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جگمگانے والے آقا ہیں۔ یہ وہ ایسا جگمگاتے ہیں کہ جس کو جگمگائیں، جس کو چمکائیں، اس کی دنیا بھی چمک جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی چمک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سورہ فتح کی آخری آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد یہ جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی گفتگو نہیں، آگے سنیں۔ والذین معه، جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یعنی صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے کہ یہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ آگے سنو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان مبارک ہستیوں کے چہرے سجدوں کی آثار کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو جس کو معیت مصطفیٰ نصیب ہو جائے وہ بھی روشن